بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، مجھ سے پیش کر میرے قائد حضرت الامیر شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب سے گفتگو کا آغاز ہوا اور میرے ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں اور رفقائے سفر سے گزرتا ہوا مولانا حبیب الرحمان یزدانی کی گھن گرج تک پہنچا۔ سورج ڈوبنے کو ہے کہ مجھے آواز دی گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ لیکن میں نے کہا اچھا ہے، ادھر اس آسمان دنیا کا سورج ڈوب رہا ہے اور ادھر انشاءاللہ آج کے اہل حدیثوں کے اس عظیم الشان تاریخی اجتماع نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اسلام کے نام پر غداری کرنے والے ضیاء الحق کے سورج کے ڈوبنے کا وقت بھی آ پہنچا ہے۔ اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، میں مسکرا بھی رہا تھا کہ میرے بھائی بلا وجہ بہت لمبی گفتگو درباری ملاؤں کے بارے میں کر رہے ہیں۔ بھائی، ان کا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بچپنے سے کتابوں میں یہ پڑھنا شروع کر رکھا ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کے نیچے کھڑے ہونے والے بھی کبھی سلامت نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ گرتی ہوئی دیواروں کے نیچے کھڑے ہونے والے جو کبھی جمہوریت کو غیر اسلامی کہتے، کبھی مرزائیت کی ہم نوائی کے لیے 73 کے آئین کی مخالفت کرتے اور کبھی خانہ ساز شریعت بالکل آ کر بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث کے مسلمہ، سرکردہ، مستند اور قابل احترام بزرگوں کے پاس کیے ہوئے 22 نکات کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کی کوئی فکر نہ کرنا چاہیے۔ ادھر سورج ضیاء الحق کا غروب ہوگا اور ادھر یہ اس طرح ڈوب جائیں گے کہ لوگ ان کو ڈھونڈا کریں گے کہ کبھی ایسے کفگیر اور چمچے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو ان کا چہرہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تاریخ ہم کو یہ بتلاتی ہے۔ اور میرا بھائی حبیب الرحمان یزدانی خطابت کے جوش میں اپنی ایک بات کو مکمل نہ کر سکا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ حکمرانوں کے، شہنشاہوں کے چہرے پڑھ کر مسئلے بتلانے والے۔ بات کب مکمل ہوتی ہے؟ جب یہ کہا جائے اہل حدیثوں، فیصلہ تم پہ ٹھہرا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حکمرانان وقت کے پاؤں میں بیٹھ کر مسئلوں کو، قرآن کی آیات کو، احادیث نبویہ کو توڑتے مدد کرتے ہیں حکمرانوں کے چہروں کو دیکھ کر، اور ایک ہم دیوانے ہیں جو نہ حکمرانوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی کرسیوں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے اقتدار کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے جبر کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے جیل خانوں کو دیکھتے ہیں۔ ہماری نگاہ ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پر ہوتی ہے یا محمد کے فرمان پر ہوتی ہے۔ اور سنو، میرے آقا نے کہا تھا اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے میرے اللہ کے حکم پر، اور میرے اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ خدا نے اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا تھا۔ میرے آقا نے کہا تھا قد لبثت فیکم عمرا من قبل، میرا ماضی میرے حال کی صداقت کا گواہ اور میرے مستقبل کا آئینہ دار ہے۔ اور ملتان والو، تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو، تم نے میرے ماضی کو بھی دیکھا، میرے حال کو بھی دیکھ رہے اور ان کی باتیں بھی سن رہے ہو۔ آج ملتان کے جوان میری اس للکار کو نہیں بھولے جب بھٹو کا سورج نصف النہار پر تھا تو ملتان کے قلعہ قاسم میں ایک آواز گونجی تھی، وہ اس غریب کی آواز تھی۔ میں نے کہا بھٹو سن لو، تمہارے درباری تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، اہل حدیث کا بیٹا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔
اور اس وقت کے گورنر نے، آج مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے. ہم لوگ مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہم نے ہمیشہ حکمرانوں کی رعونت کا مذاق اڑایا ہے کہ ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. کچھ کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. تم کو بھی تاریخ یاد کرے گی، مجھ کو بھی تاریخ یاد کرے گی، تم کو یاد کرے گی. یہ گھر کا بھیدی اور محاورہ ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے شاہدہ شاہد من اہلہا. جب میں بھٹو کے ساتھ لڑ رہا تھا تم بھٹو سے ٹکٹوں کی بھیک مانگ رہے تھے. ابراہیم کمیر پوری نے اس تاریخی اجتماع میں اپنے رب کو گواہ بنا کے گواہی دی ہے، اور آج بھی تاریخ لکھ رہی ہے. تم ضیاء الحق کے پاؤں میں پڑے اس کے بھوت چاٹ رہے ہو، اور میں اس کی جرنیلی کو پرواہ میں نہ لاتے ہوئے، حق کا پرچم تھامے ہوئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار رہا ہوں. تو اسلام کا غدار ہے اور وہابی اسلام کا وفادار ہے. کوئی وہابی تیرا ساتھ دے سکتا؟ اونچی بولو، کوئی وہابی تیرا ساتھ دے سکتا؟ آج کہتے ہو تمہارا ماضی بھی تمہارے حال اور مستقبل پہ گواہ. میرا ماضی سنو. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور ایک جلسہ عام خاص باغ میں ہوا، قلعہ قاسم کونا میں میں نے تقریر کی. مجھ کو سب سے پہلی مرتبہ زندگی میں اسی شہر سے گرفتار کیا گیا. کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، وہ ماں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں. کعبے سے ان بتوں کو بھی نہیں. آج سیاست میں آ گئے ہو اور ہم سے بات کرتے ہو، اور ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صدا آہنی زنجیریں تھی، اور سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں. رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں، اور خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں. حیف کہ اس وقت کے غدار بھی اب رستم ٹھہرے، اور زندہ کے سزاوار فقط ہم. اور تم کون ہو؟ تم وہ ہو کہ جنہوں نے نام محمد کو بیچا ہے. تم نے اہل حدیث کی تاریخ کو مس کیا ہے. تم ہم سے بات کرتے ہو. جاؤ اس ملتان کے جیل خانے سے پوچھو، رمضان کے مہینے میں اس حافظ قرآن کو کوئی ہے تمہاری صحبے کو لا کے دکھاؤ سکتی؟ لا. ہر دور میں تم نے بوٹ چاٹے، آج بھی گارمنٹ کے بوٹ چاٹتے ہوئے اس جلسے پر پابندی لگوانے کے لیے گئے. اس جلسے پر پابندی لگانے کے لیے گئے انتظامیہ کے پاس. میں نے اپنی جماعت کے بوڑھے قائد مولانا شمس الحق کو کہا. مولانا نے مجھ کو ٹیلی فون کیا، کہا درباری آئے ہوئے ہیں جلسے پر پابندی لگوانے کے لیے. میں نے کہا انتظامیہ جانتی ہے ہر شخص کے جلسے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، احسان الہی ظہیر کے جلسے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. انشاءاللہ ہم نے سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث. تم پابندی لگوانے گئے. میں نے کہا قلعہ قاسم میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے، عام خاص میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے. مجھے اس رب کی کبریائی کی قسم ہے جس کے سامنے میں نے سجدہ کرنا سیکھا اور جس کے سوا کبھی میری گردن کسی کے سامنے نہیں جھکی ہے. اس رب کی قسم ہے، اس کبریا کی قسم ہے. ملتان کی انتظامیہ اگر میرا جلسہ عام و خاص باغ میں نہیں ہونے دے گی تو میں ڈی سی کے گھر کے سامنے جلسہ کروں گا. میں نے کہا یہ پابندیاں
اور وہ بھی جانتے ہیں یہ تو گھر کی مرغیاں ہیں، ان کو ناراض بھی کر لیا تو یہ کہاں چلی جائے گی مرغی، ان کو بھی پتا ہے، ان کو معلوم ہے انتظامیہ کو کہ جب شیر پنجاب اس صوبے کا حکمران تھا، مجھے رمضان کے مہینے میں قید کیا گیا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور ملتان کے لوگوں میری زندگی کا وہ روزہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب اگر قبول کر لے تو وہی میری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ کیوں کہ وہ روزہ ظالموں نے اتنا دراز کیا کہ 48 گھنٹے کے بعد میں نے افطار کیا تھا، مجھ کو پانی نہ دیا گیا اور مجھ کو روزہ افطار کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس وقت یہاں ایک SSP ہوا کرتا تھا جو شیر پنجاب کا ذاتی ملازم سمجھا جاتا تھا، اس نے کہا جھک جاؤ، میں نے کہا مجھے وہابی ماں نے جنا ہے، جھکنا نہیں سیکھا ہے، کہا جھک جاؤ، یہ گھر کا ضلع ہے، میں اس کا خصوصی نمائندہ ہوں۔ میں نے کہا کہ قاتل کے سامنے گردن وفاشیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اس نے کہا جھک جاؤ، یہاں کوئی پتا بھی ہمارے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ میں نے کہا تمہاری بد نصیبی ہے، تم اس آدمی سے بات کر رہے ہو جو رب کے سوا موت و حیات کا مالک کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کہا مجھے گھر نے کہا ہے یہ جھکنا پڑے گا۔ میں نے کہا ایک دن ہوگا گھر نہیں ہوگا میں ہوں گا، ایک دن ہوگا گھر نہیں ہوگا میں۔ اور اسی باغ و عام خاص میں پھر وہ وقت آیا، گھر وطن سے بھاگ گیا، میں اس کے سرے میں آ کے جلسہ کر رہا تھا۔ شیران آگے شرمی میں کیا ہے تو میں نے کہا ان کو غلط لوگوں سے پالا پڑا ہے، یہ ہم کو نہیں جانتے ہمیں کن ماں نے جنم دیا ہے۔ ہماری ماں نے نور جہاں کی تاریخ نہیں پڑھی، ہماری ماں نے اسماء بنت ابی بکر کی تاریخ پڑھی ہے، اور ہمیں ان ماں نے جنا ہے کہ اگر، اور میں نے آج تک کبھی کسی جلسے میں کسی کا نام لے کر تنقید نہیں کی ہے، لیکن کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں، پیالہ اور ساگر نہیں ہوں میں بھی انسان ہوں۔ اور معین الدین صاحب، ہم اس ملک میں رب کی حاکمیت کے لیے لڑ رہے، محمد کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم قیامت کے دن آئیں گے، نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوگا، بہت گناہگار ہیں۔ قیامت کے دن آسمان والا پوچھے گا کیا کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے اللہ تیری توحید کے لیے، تیرے رسول کی عظمت کے لیے حکمرانوں سے ٹکراتے رہے، اور تم کہنا ہم تیرے رسول سے خیانت کر کے حکمرانوں کی گود کو فرماتے رہے۔ تم بھی کہنا شرم کی بات ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کیا جرم کیا ہے، کیا قصور کیا ہے، کیا غلطی کی ہے، ہم نے کون سی اس ملک میں خطا کی ہے جس کی بنیاد پر تم اہل حدیثوں کے اجتماعات کو برداشت نہیں کرتے؟ میں نے اس قوم کو اپنا خون دے کر، اپنی جوانی دے کر، اپنی توانائیاں دے کر، اپنی قوتیں دے کر اہل حدیث کو اس ملک میں ایک قوت بنایا ہے۔ اہل حدیث کو اس ملک میں ایک اب بنایا نہیں منوایا ہے۔ اب بولو اہل حدیث کو ایک قوت کے طور پر منوایا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اب اہل حدیث کی قوت سے انکار کر سکتا؟ اور جی بولو کوئی دنیا کی قوت اب اہل حدیث کی طاقت سے انکار کر سکتی؟ ہمارا یہ جرم ہے۔ ہم حکمرانوں کو للکارتے ہیں، کن حکمرانوں کو؟ کاش ضیاء الحق میرے سامنے ہوتا اور میں اس کو کہتا سنتا جا شرماتا جا۔ آج ملک میں آگ لگی ہے، آج کوئٹے میں کرفیو لگا ہوا ہے، آج پشاور میں بموں کے دھماکے، لوگ بے گناہ مر رہے اور احتجاج کرتے ہیں تو پولیس بھی احتجاج کرنے والوں کو گولی مارتی ہے۔ آج لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں 7 معصوم نوجوانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ آج کراچی کے اندر نوجوانوں کے خون میں سنگینوں کو اتارا گیا اور ان کو غسل دیا گیا ہے۔ آج جن کے اندر ڈاکوؤں کا راج ہے، حکومت ان کو باج اور خراج دے کر بندوں کو رہا کرواتی ہے، اور جو حکومت ڈاکوؤں کو خراج دیتی ہے اس حکومت کو اقتدار پہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ آج ملک میں ڈاکہ زنی عام ہے، آج ملک میں چوری عام ہے، آج ملک میں کسی بہن کی بیٹی کی آبرو محفوظ؟ مجھے بتلاؤ
ہم اگر اس پر احتجاج کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا تو گناہ کیا کرتے ہیں؟ جاؤ ضیاء الحق کو جا کے کہو اس اے سی اور ڈی سی بیچارے کو کیا کہتے ہو. ضیاء الحق کو جا کے کہو احسان الہی ظہیر ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ جتنا اقتدار تیرے نے مومنوں کا خون چاٹا ہے اتنا کسی اور میں نہیں چاٹا. جتنا تیرے دور میں بے امنی ہوئی ہے اتنی کسی دور میں بے امنی نہیں ہوئی. اور اس کو جا کے کہو اور تو نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو رسوا کیا کہ تیرے وزیر نے اسمبلی میں کہا ہے کہ سن 86 میں پاکستان کے اندر جتنی شراب پیدا ہوئی ہے پاکستان کی 39 سالہ تاریخ میں کبھی اتنی شراب پیدا. اور تیرے دور میں نوائے وقت نے خبر چھاپی ہے کہ لاہور کے اندر ایک جوئے خانے میں ریس کلب میں پتی ملتی ہے. یہ کل کس پر وہ جوا اور جس کو بھٹو نے بند کیا تھا, وہ شراب ہمارے مطالبے پر جس کو بھٹو نے بند کیا تھا, امیر المومنین اسلام کا نام لے کر تم اس کو کھولتے ہو. اور شرم کی بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کی اپنی بنائی ہوئی شرعی عدالت نے گردور کے جوئے کو حرام قرار دیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے میرے صحافی بھائی لکھے اور کرامن کاتبین بھی لکھے, ڈائری نویس بھی لکھے, اور ان میں ایک ڈائری نویس ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ لاہور سے میرے لیے آیا ہے. میں پوچھا تھا اس کو میرے لیے کیوں آتے ہو؟ کہا تمہارے لیے بندوبست ذرا زیادہ کیا جاتا ہے. میں نے کہا تمہیں بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارے اپنے موجود ہیں جو ٹیپے تمہارے بادشاہ کو پہنچاتے ہیں, تمہیں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور لکھو اور کسی ماں نے بیٹا جنا ہے اور ضیاء الحق میں اگر اسلام کی غیرت ہے مجھ کو عدالت میں کھینچے, مجھ پہ مقدمہ چلائے اور میں پاکستان میں ثابت کروں کہ تو نے جتنا اسلام کے چہرے پہ کالک ملی ہے اتنی بھٹو نے بھی نہیں ملی تھی. کیوں؟ بھٹو سوشلزم کا نام لیتا تھا اور بھٹو کو کوئی طویل فروش مولوی اس کی ٹانگیں نہیں دباتا تھا. یہ بھی طویل لے کے آیا مولوی کو, اور مولوی بھی وہ طویل دینے والا. حضرت صاحب میں نے بتلایا سائیوال میں طویل دینے والا مولوی بھی وہ کہ ساس بہو کے خلاف طویل دینے آتی ہے تو 10 روپے دے کے دے دیتا ہے, اور پھر بہو ساس کے خلاف طویل دینے آتی ہے تو 20 روپے دے کے اس کو بھی دے دیتا ہے. کہ معشوق ماں بچے وائے ہر کس جدا نماز باما شراب خورد و بظاہر نماز کر جاؤ. میرا ضیاء الحق نے کیا بگاڑا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم اگر تم جیسے اندھوں کو اس ٹوٹی پھوٹی اسمبلی کی ممبری مل سکتی ہے اب تو میرے جیسے ہفت زبان کو تو وزارت بھی مل سکتی تھی. لیکن میں نے کہا اللہ تو گواہ رہنا, محمد کے دروازے کی چوکی داری کرنا میرے لیے اس سے زیادہ افضل ہے کہ میں ضیاء الحق کی چاکری. اگر تم جیسے گنگے پہلوانوں کو ممبری مل سکتی ہے مجھ کو وزارت, لیکن میں نے کہا محمد کے دین سے بے وفائی کر کے وزارت میرے بھوٹ کی نوک پر ہے. جا ضیاء الحق سے جا کے پوچھو, اس کی بنائی ہوئی شرعی عدالت اس نے فیصلہ دیا کہ گھڑدور کا جوا بہترین جوا, لیکن آج بھی گھڑدور کا جوا ہو نہیں رہا. کل کے نوائے وقت کے مطابق کلب کو جو پتی ملتی ہے 12 کروڑ روپے ماہانہ ملتی ہے. کتنی ملتی ہے؟ یہ اسلامی دور. اور ملا جی سن لا, آج اہل حدیث تم بھی سن کے جانا, اور یہ میرے یار میری تقریر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, غیر اہل حدیث یہ بھی میری بات سن کے جائیں. کعبے کے رب نے قرآن میں کسی جرم کو اتنا بڑا جرم قرار نہیں دیا جتنا سود کو قرار دیا. لکھ لو میری بات, کعبے کے رب نے قرآن کے اندر کسی جرم کو اتنا بڑا جرم قرار نہیں دیا جتنا سود کو دیا. تیسرا پارا, اور اللہ نے کہا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود دینے والا خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے, رسول کے خلاف. ضیاء الحق نے سود کی 31 قسمیں نکالی. کتنی قسمیں؟ اور آج ایک بات بتلاتا جاؤں ملتان کے دوستوں کو, ضیاء الحق نے اپنے لیے وہ اختیار استعمال کیا ہے جو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا, اور وہ اختیار ہے حلال کو حرام کرنے کا اور حرام کو حلال کرنے کا, اور وہ اختیار ہے فرائض کو اٹھانے کا, واجبات کو ختم کرنے کا. سنا, اور کوئی بات کرے تو دلیل کے ساتھ کرے. ہم
ہم کے ساتھ بات اینچے نیچے کے ساتھ مت کرو، ہمارے ساتھ بات کرو تو دلیل اور برہان کے ساتھ کرو۔ 31 قسم کا سود ایجاد کیا اور پھر کہا، اخباروں میں چھاپا کہ جو بیرر بانڈ کی صورت میں سود کے لیے پیسے بینک میں جمع کروائے، 60 روپے جمع کروائے، 3 سال کے بعد 100 روپیہ ملے گا اور اس کی رقم پر زکات بھی نہیں کاٹی جائے گی، اس کی رقم پر زکات بھی۔ اب بولو یہ کس نے کہا تھا لعنت؟ اور کس نے کہا تھا؟ اور ضیاء الحق پترا کنے کیا لعنت؟ کس نے کہا تھا؟ ضیاء الحق پر کیوں؟ ان ملاؤں پر جو اس فتوے کے باوجود ضیاء الحق کی ٹانگیں دبا رہے ہیں اور کہتے ہیں ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کرو، اس کو فالج ہو گیا ہے۔ چلو تم اس کے ہاتھ مضبوط کرو، احسان لائی ظہیر اور اس کے ساتھی اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے، اس کو ٹوکیں گے، اس کو روکیں گے۔ ہم محمد کے باغیوں کا ساتھ دینا گوارا کر سکتے؟ جو جی چاہے کر لو، جاؤ اپنا ایمان بھی دیکھو اور ہمارا ایمان بھی دیکھو۔ تم نے ضیاء الحق کو خدا سمجھا ہوا، ہم نے عرش والے کو خدا سمجھا ہوا۔ تم ضیاء الحق کو جا کے کہو ہم کو پھانسی پہ لٹکا دے، اور ہم کہیں گے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین اجمعوا امرکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ اور اکٹھے ہو جاؤ درباری ملا، اکٹھے ہو جاؤ، ساری تدبیریں کر لے، ضیاء الحق کو بھی بلا لو اور جنیجو کو بلا لو۔ میں نے نام اس لیے حصہ لیا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے میرا۔ اے دیکھو لوگ کہتے ہیں اے منہ تے مسور دی ڈال، اس کو بھی بلا لو۔ اجمعوا امرکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولی اللہ نزل الکتاب۔ تم ان کو بلاؤ، میں اپنے رب کو بلاؤں گا۔ اور پھر اگر پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جاؤں تو میں نے اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، میری ماں نور جہاں کو نہیں جانتی، اسماء بنت ابی بکر کو جانتی ہے، کہ اگر مجھ کو پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جائے اور میری ماں کو میری لاش پہ لایا جائے تو میری ماں پلٹ کے یہی کہے گی میرا بیٹا زندہ بھی خطیب تھا، مرا ہوا بھی خطیب ہے۔ اور دیکھو میرا بیٹا مرنے کے بعد بھی منبر پہ کھڑا ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا حسن سمجھا ہے؟ کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ آج لانا شریعت بالکل میری طرف، آج قوم کو دھوکے دیتے ہو، ہم سے ناراض ہو، ہم پر غصے ہو، ہم پر پریشان ہو، جھنجھلائے ہوئے، کوئی چھوٹیاں ہلاتا آتا ہے، کوئی اینکیں ہلاتا آتا ہے، کوئی داڑھی کو تیل لگا کے کہتا ہے پابندی لگا دو، تیرے پیو دا ملک پابندی لا دو، پابندی لگا دو۔ اور تم جھوٹ پالش کرنے والے، ہم حکمرانوں سے لڑنے والے، اور حکمران بھی جانتے ہیں یہ جھکنے والے، اور یہ جھکنے والے جو مرنا جانتا ہے وہ جھکنا۔ وابیوں کو انکی ہو گیا، مرنا جانتے ہو کہ نہیں؟ اور اونچی بولو مرنا جانتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو مرنا جانتے ہو کہ نہیں؟ اور کہے کہ کشتہ نہ شدت قبیلہ ایمانی، جو رب کی راہ میں مرنا نہیں جانتا وہ وہابی نہیں ہے۔ میرا ساتھی وہ ہے، میری یوتھ فورس کا وہ ہے، میری جمعیت کا وہ ہے، چاہے بوڑھا شمس الحق ہو، چاہے جوان شاہ ہو، چاہے نوجوان عبد الوکیل ہو، میرا ساتھی وہ ہے جو رب کے فرمان پہ کٹنا جانے، محمد کی بات پہ مٹنا جانے، جو بکنا جانے، اور جو بکنا جانے وہ از قبیلہ ماں، جو بکنا جانے وہ ہمارے قبیلے کا۔ ایویں عبد ابراہیم تمیر پوری ماتم کا رہی، پتہ نہیں انہوں شیعہ پر کتنے عادت پہ گئی ہے۔ پچھلی باری اجتماع آیا سی، زبر الحق آیا سی، اور انہوں نے ضیاء الحق نوں بلانا، وہ بیڑا گرک کرنے واسطے۔ انہیں سبز قدمی نے جنوں نے بلانے نے حکومت سے باہر نکل جاتا ہے، اتنے یہ مبارک ہے۔ ہم کو کہتے ہیں شریعت بل نہیں مانتے، اور میں نے کبھی معذرت کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ جس کو نہیں مانتا ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں نہیں مانتا، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ منوانا ہے تو مدینے والے کا نام لے آؤ، کعبے کے رب کی قسم سے اس کا نام آئے گا میری گردن جھک جائے گی، کیونکہ اس کی بات کے سامنے میں نے کبھی سر اٹھانا سیکھا۔ لیکن تم کہو ملاؤں کی بات مان لوں، ان پڑھوں کی، تو میں ان پڑھوں کی بات مان لوں جن کو عربی کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا۔ اس بل کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن و سنت، یہ ہے بل، اس بل کے اندر لکھا ہے قرآن و سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کا فرمان ہے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہو۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے
شریعت کیا ہے؟ جیم دال. کہا وہ حکم جو امت کے مسلمان اور مستند فقہاء مجتہدین نے قرآن پاک، سنت رسول اور اجماع امت کے قیاس اور اتحاد کے ذریعے مستنبط کر کے مدون کریے، شریعت کے احکام ہوں گے. ارے رسول کی بات کو شریعت ماننے والوں، قیامت کے دن آمنہ کے لال کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ وہ کہے گا میں، قرآن نے مجھے کہا خاتم النبیین، تم نے اقتدار کری. پھر کہتے ہیں ترمیم ہو گئی. ذرا لطیفہ سن لو. بل پیش ہوا ہے قومی اسمبلی، بل پیش ہوا ہے سینٹ میں، بل پیش ہوا ہے، اور بولو کہاں؟ بڑی اسمبلی میں. بل پیش ہوا ہے کہاں؟ بڑی اسمبلی میں. ترمیم کہاں ہو رہی ہے؟ مدرسے میں. بل پیش ہوا ہے اسمبلی میں، ترمیم کہاں ہو رہی ہے؟ کتنی دیر؟ اور بل پیش کیا ہے قاضی عبد اللطیف صاحب نے، بل پیش کیا ہے مولانا سمیع الحق نے. ترمیم کون کر رہا ہے؟ عبد القیوم. کس کا بیوقوف بناتے ہو؟ اور پھر ترمیم کے اندر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو بھی سن لو. چند بیوقوفوں کے انگوٹھے لگا کے سمجھتے ہو کہ حدیثوں کو بیوقوف بنا لو گے؟ ترمیم کے اندر بے جیم دال کو 1 2 3 4 میں بدل دیا. بے جیم دال کو 1 2 3 4 میں بدل دیا. کہا قرآن و سنت کا معنی کیا ہے؟ اور تمہیں خدا کی قسم ہے، یہاں میرے دیوبندی بھائی بھی ہیں، حنفی بھائی بھی ہیں، اور قرآن و سنت کے معنی کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور بولو، اور قرآن و سنت کے معنی کی بھی ضرورت ہے. کون بچہ ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن و سنت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم نہیں ہے. اور قرآن کا بھی کسی کو نہیں پتا، سنت کا بھی کسی کو نہیں پتا. اس میں لکھا ہے قرآن کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں قرآن و سنت کی توضیح کی کرتے ہوئے درجے سے علم آخرت سے رہنمائی حاصل کی جائے گی. سنت خلفاء راشدین نمبر 1. نمبر 2 تعامل اہل بیت صحابہ اکرام و آرا کس کی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 3 اجماع امت. تو کوئی پوچھے اجماع امت سے قرآن و سنت کا تعلق کیا ہے؟ اجماع امت ہے آج کی اسمبلی کے ممبروں کا اتفاق. آج کی اسمبلی کے ممبر قرآن و سنت کے وقت موجود تھے. اور بولو ان کا کیا تعلق ہے قرآن و سنت سے؟ پھر چوتھی شت ہے مسلمہ فقہاء اسلام کی تشریحات. اب مجھے یہ بتلاؤ، اور ابو بکر کے زمانے میں قرآن و سنت نافذ تھا کہ نہیں؟ جی بولو، قرآن و سنت نافذ تھا کہ نہیں؟ کون سے فقہاء کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے تھے؟ فاروق کے زمانے میں کون سے فقہاء تھے؟ عثمان ذی النورین کے زمانے میں کون سے فقہاء تھے؟ علی مرتضی کے زمانے میں کون سے فقہاء تھے؟ اگر صدیق و فاروق، عثمان ذی النورین اور علی مرتضی کے زمانے میں قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے کسی فقہ کی ضرورت نہ تھی، تو آج بھی کسی فقہ کی ضرورت ہے. اونچی بولو، آج بھی کسی فقہ کی ضرورت ہے. لیکن میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، بات اصل میں فقہ کی نہیں، یہ بلا وجہ ہم کو حنفیوں سے لڑانے کی سازش ہے. لاؤ 22 فقہ. اصل بات سازش جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 22 فقہ ہے میرے پاس. 31 علماء 22 فقہ سن 51 میں پاس ہوئے. اس پہ دستخط ہے مولانا سید داؤد غزنوی کے، مولانا اسماعیل خلفی کے، مولانا مفتی محمد شفیع کے، مولانا اتحام الحق تھانوی کے، مولانا ابوالعلا مودودی کے، شیعوں کے مفتی جعفر حسین کے، شیعوں کے مفتی کفایت حسین کے، بریلویوں کے مفتی مولانا بدایونی کے، بریلویوں کے پیر مانکی شریف کے. سب کے دستخط شیعوں نے مانا، سنیوں نے مانا، دیوبندیوں نے مانا، اہل حدیث نے مانا، بریلویوں نے مانا. اور جب یہ متفقہ 22 نکات ہیں، ان کے نفاذ کا کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ نیا بل کیوں پیش کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر سارے پاکستان کے مسلمانوں کا اجماع ہے. اس پر سارے پاکستان کے مسلمانوں کا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ضیاء الحق، لکھو، ضیاء الحق اپنے بچوں جمہوروں کے ذریعے پاکستانی قوم کو لڑانا چاہتا ہے، پاکستانی قوم کو، اور خود یہاں سے کھسک جانا چاہتا ہے. قوم کو لڑا کے خود کھسک جانا چاہتا ہے. کھسک جانا. سن لو، نہ ہم لڑنے کے لیے تیار، نہ تجھے کھسکنے دینے کے لیے، تجھ کو کھسکنے دینے
اور کہاں کھسکو گے؟ اگر کھسک سکتا تو کھسکا ہوا گھر واپس نہ آتا. کھسکا ہوا گھر واپس کہاں جاؤ گے کھسک کے؟ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اور بولو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ. کام کو اس نے بیڑا غرق کر دیا. آج کام تباہ ہو گئی ہے، آپس میں لڑ رہی ہے، کوئی اتفاق کی بات نہیں رہی. ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ فساد، ہر جگہ دنگا، ہر جگہ قتل و خونریزی. طالب علم کو مار رہا ہے، ڈاکو لوٹ رہے ہیں، غریبوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، اور افغانستان کی سرحد پہ روس دستک دے رہا ہے، باغے کی سرحد پہ انڈیا دستک دے رہا ہے. اس نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا. اور اخبار نویسوں لکھو، اس کی بنائی ہوئی قومی اسمبلی کی کمیشن نے رپورٹ مرتب کی جس پہ ضیاء الحق کو 25 کروڑ ڈالر کا مجرم ٹھہرایا. کام کو لڑا کے چاہتے ہو کھسک جاؤ؟ ابھی پہ مولویاں کوئی 2 روپے مسیدے لے کے نشے دونوں نہیں رسن دیں. اور بولو ہم تو مولوی 2 روپے لے کے بھاگنا چاہے تو اس کو بھاگنے ہیں، تینوں کتنے نسن دیں گے؟ اور ہم کو پرچانے کے لیے ملتان کا ایک شریف بیچارہ مجور ہمارے پاس بھیج دیا، کہتا مجھ کو کچھ نہ کہو، میں تو قبروں والا ہوں، میں تو زندہ مرا ہوا. ہم نہ زندہ بھو اور باپی نہ زندہ نو بچتے نہیں. اور بولو کہاں جاؤ گے بات کے؟ مت لو کام کو. اور تم اتنے خائن ہو اسلام کے لیے، تم نے حدود آرڈیننس کا اجرا کیا. جانتے ہو حدود آرڈیننس کس کو کہتے ہیں؟ زنا کی سزا چوری کی، شراب کی، جوئے کی، چوری کی اور قذف کی. اور زنا کے اڈے کھولے ہوئے، زنا کے اڈے. کل پرسوں کے اخبار جنگ میں چھپا کہ ایک شہر کی طوائفوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی ہے. ایک تھانے دار نے ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر لیا، ہمارے کاروبار میں خلل ڈالتا ہے. اس کو کہو ضیاء الحق کا قانون ہمیں حفاظت دیتا ہے، یہ کیوں ہمارے کاروبار میں خلل ڈالتا ہے؟ ہائی کورٹ میں رٹ ہوئی، ہائی کورٹ میں رٹ ہوئی ہے، ہائی کورٹ نے اپیل منظور کی ہے. اور یہ کہنے نے چور نو کہے شاوا بھائی، صاحب نو کہے پھڑ لے. پترا اسی نہ تینوں چھڑنا نہ تیرے مولویاں نو. اور بولو اب اہل حدیث کیا پڑے ہیں؟ انشاءاللہ اب اہل حدیثوں کو مدت کے بعد اپنا سٹیج میسر آیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اب اس ملک میں اسلام سے بے وفائی کر سکتی؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کر سکتی. اٹھ کے کہو اٹھ کے. کوئی دنیا کی طاقت اس ملک میں اسلام سے بے وفائی کر سکتی؟ کوئی کرے گا؟ اہل حدیث اس کو گریبان سے پکڑیں گے. بولو اہل حدیث اس کو گریبان سے اور خدا کا قانون لائیں گے. اونچی بولو خدا کا قانون، اونچی بولو خدا کا قانون. خدا کے باغیوں کو اس ملک سے بھگائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.